بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یا مقبول جان نے سب کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے، جو یہ حالیہ پوزیشن ہے جو یعنی کہ دہشت گردی کی، اس کے بارے میں یہ ہو کیا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یا مقبول جان نے مکمل تفصیل آپ بیان کر دی ہے۔ اب جو کل جو ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اب اس میں حکومت نے کیا کیا؟ اب دیکھو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے اس کو اس کونسل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا، اسے دعوت ہی نہیں دی گئی، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ بھی ہے، اور اسی صوبے کے جو وزیر اعلیٰ کو دہشت گردی سے متعلق سیکیورٹی ایشوز پر اجلاس کے لیے دعوت ہی نہیں دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب افغانستان آزاد ہوا تو طالبان نے صاف طور پر کہا تھا کہ اب افغانستان کی زمین کسی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے کچھ علاقے جو ہے افغانستان کے، وہ اس میں ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ علاقے طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ یہ علاقے کرزئی حکومت کے پاس سے یا پھر اس کے بعد اشرف غنی جو تھا اس کے پاس تھے۔ اب بی ایل اے اور یہ لوگ مل کر سب ایکٹیویٹیز کرتے تھے پاکستان میں۔ اب اصل میں جب افغانستان والا معاملہ ہوا تو ان لوگوں نے نیگوشیشن کی پاکستان سے اور معاہدے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ سب ہو رہا تھا عمران خان کی حکومت میں، اور انہیں پاکستان میں آنے کی رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ان سے معاملات سب سیٹل ہو رہے تھے، لیکن ٹھیک جو اسی دوران رجیم چینج آپریشن ہو گیا پاکستان میں، اور وہ سارے کا سارا معاملہ دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ امریکن کب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اعتدال کی صورت پیدا ہو، اور تو اور پاکستان نے تقریباً 3000 کے قریب لوگوں کو، جو ان کے لوگ تھے، ان کو رہا بھی کر دیا تھا۔ مطلب کہ ساری سیٹنگز ہو گئی تھی، لیکن امریکہ کو کب پسند تھا کہ پاکستان میں امن ہو، اور نہ ہی یہ بھارت برداشت کر سکتا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج آپریشن ہو گیا، اور ہر چیز وہیں کی وہیں سٹاپ ہو گئی۔ اب کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں، اب بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو گئے ہیں، روز کوئی نہ کوئی نئی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ سوات میں ٹھیک ہے، پولیس بیچارے جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کی چوکیوں پر وہ پولیس پر حملے کر رہے ہیں۔ اب تو ویب سائٹ جو ہے طالبان کی اوپن، یعنی کہ ویب سائٹ بھی اوپن ہو گئی ہے۔ ابھی پاکستان میں کس قسم کی جو وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور حکومت جو ہے وہ دیکھیں جی کیا سیٹنگ کر رہی ہے۔ اچھے بھلے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات تقریباً ختم 95% ختم ہو چکی تھی دہشت گردی پاکستان سے، لیکن امریکہ کو یہ بات قابل برداشت نہیں تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے راتوں رات رجیم چینج آپریشن کیا، اور کچھ مہرے پاکستان سے اس میں شامل کیے گئے، کیونکہ بیرونی جو طاقت ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اندرونی طاقت اس کے ساتھ مل کر کام نہ کرے۔ تو سارا معاملہ یہ ہوا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ کل جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں اپنے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اس کا عملہ غائب ہے، پولنگ سٹیشن پہ عملہ ہی موجود نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس صاحب نے، سنگل بینچ کا تھا، اس کے خلاف جی انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن کروائیں، یہ ساری دہشت گردی، سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، چاہے کوئی بھی حکومت آئے، عوام خود حکومت چوز کرے، چاہے نون لیگ کی آئے، چاہے پیپل پارٹی کی آئے، چاہے تو عمران خان یعنی کہ پی ٹی آئی کی، کسی ایک کی حکومت، سٹیبل حکومت آئے، ٹھیک ہے، طالبان کے ساتھ اسی طرح سے دوبارہ سے معاملات طے ہوں، ان کچھ اپنے مطالبات منائے جائیں، کچھ ان کے مطالبات۔ انہیں کیا چاہیے؟ انہیں صرف گھر رہنے کے لیے چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان، بس وہی۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر جیسے عمران خان کی گورنمنٹ میں ہو رہا تھا اس طرح کی نیگوسیشن کی جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے، تاکہ پاکستان سے مکمل طور پر واقعہ دہشت گردی جیسے کہ پچھلے عرصوں میں جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب جو ہے وہ پھر سے شروع ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔